نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، کائنات کے اندر ہر چہاروں جانب سے تاریکی چھائی ہوئی تھی. دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا. انسان مایوس ہو چکا تھا. انسان کا دشمن بن بیٹھا تھا. باپ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا. سماج کے اندر انصاف ختم ہو چکا تھا. امن و سلامتی کا نام و نشان باقی نہیں تھا. ظلم و زیادتی روزانہ بڑھتے جا رہی تھی. اخلاقیات کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا. عقائد کے اندر ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. معاملات کے اندر اور لین دین کے اندر اصول اور ضوابط ختم ہو چکے تھے. ظالم ظالم بن رہا تھا اور مظلوم مظلوم بنتا جا رہا تھا. ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال تک جنگیں چلا کرتی تھی. اس قدر معمولی بات کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا کہ تیرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. گویا انسانیت کا سبق بھول چکی تھی. انسان نما جانور بن چکا تھا. درندگی اس کے اندر آ چکی تھی. رب کعبہ کو چھوڑ کر اسی رب کے کعبے کے اندر 360 بتوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی. گویا سارے زمین کے اندر نہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا. ایسی تاریک ترین اور ایسے اندھیرے کے زمانے میں اور اس قدر بھیانک برائیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی جب اپنے انسانوں پر، اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسانا چاہا اور بہکی ہوئی بھٹکی ہوئی انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھانا چاہا، اندھیرے کے اندر روشنی پیدا کرنا چاہا، انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کا راستہ بتانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر جہاں ہر چاروں جانب سے بگاڑ اور فساد برپا تھا، آپ علیہ السلام کیا پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے سماج کے اندر بڑے بڑے پلے اور بڑے ہوئے، اور اسی سماج کے اندر رہتے رہتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس سماج کے اندر جہاں چاروں جانب سے برائیاں پائی جاتی تھی، اپنا ایک نام پیدا کیا، اپنا ایک مقام پیدا کیا،
اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اپنی عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسا بٹھایا کہ دشمن بھی آپ کے گن گائے بغیر نہیں رہ سکا، اور لوگوں کی زبان سے نکلنا پڑا، لوگ اپنی زبانوں سے نکالے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا پاک باز ہے، یہ بڑا سچا انسان ہے، اور اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی باتوں کو ماننے کے لیے یہاں تک تیار ہو گئے کہ ایک وہ جنگ جو حجر اسود کو رکھنے کے نام پر ہونے والی تھی، آپ علیہ السلام کے حکمت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے وہ جنگ ٹل گئی، جبکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے رہن سہن، آپ کی زبان، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری نے عرب کی سرزمین پر ایسا واولہ مچایا، ایسی شہرت دے دی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مالدار خاتون نے آپ علیہ السلام سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اور نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ کبھی یا ایھا المزمل تو کبھی یا ایھا المدثر کے ذریعے آپ کو یاد کیا گیا، آپ کا مقام بلند بتایا گیا، آپ کی ذمہ داری یاد دلائی گئی، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے آپ پہ نبوت کا آغاز کروایا گیا، اور اسی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے آپ کی امت محمدیہ چند ہی سالوں کے اندر ساری دنیا کے اندر چھا گئی۔ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی رفعت مجھ جیسا گنہگار انسان کیا ادا کر سکتا ہے؟ ساری کائنات کی انسانیت مل کر آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے ترانے گنگنانا چاہے تو نہیں گنگنا سکتی ہے۔ آپ محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بار بار آپ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، آپ کی عظمت بتایا، آپ کی شان و شوکت کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے، ہم آپ کا ذکر صبح قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ بعثت نبوی علیہ السلام سے قبل سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اور جنت اور جہنم کا کام ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے مقام کو بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر، ساری کائنات کے اندر، انسانوں کے درمیان، جنات کے درمیان، نباتات کے درمیان، جماعتات کے درمیان، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ہر چاروں جانب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی شان کو بلند فرمایا۔ کیسے بلند فرمایا؟ دنیا کا کون سا ایسا سیکنڈ، دنیا کا کون سا ایسا لمحہ ہے، دنیا کی کون سی ایسی بستی ہے، دنیا کا کون سا ایسا شہر ہے، دنیا کی کون سی ایسی کنٹری ہے جہاں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی محترم علیہ السلام کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کرتا ہے، اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ دنیا کے ان 24 گھنٹوں کے اندر رات کا موقع ہو، دن کا موقع ہو، دنیا کے ہر کونے کونے میں، دنیا کے ہر حصے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن مسجد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے ساری کائنات کے اندر آپ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک آپ کے مقام کو بلند کرتا رہے گا اور آپ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندگی اور آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام پر اس قدر احسانات فرمایا ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ انعام،
جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور آپ کو خیر کثیر سے نوازا. وہ خیر کثیر جو ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے وہ دشمن جو آپ کو تانا دیا کرتے تھے انہیں ختم کر دیا اور ان کے نام کے ساتھ ملعون بنا دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. کہ جو دشمن آپ کو جو ہے تانا دیا کرتے تھے ان دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں، اور لمٹ نہیں کسی ایک ٹائم کے ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے ممالک کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، ہر ملک کے بسنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. ہر ایک کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری کائنات کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ ساری انسانیت کے لیے ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں. آپ علیہ السلام کا مقام بلند اس قدر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف عرب کے لوگوں نے دیا، مشرکین مکہ نے دیا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس بلایا اور معراج کروایا. راتوں رات مسجد اقصی پہنچایا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پہنچایا اور ساتوں آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے اور تحائف دیے اور جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا اور بتایا گیا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ بابرکت ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے راتوں رات مسجد حرم سے جو ہے مسجد اقصی کی سیر کروائی. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے مقام کو بہت بلند کیا. آپ علیہ السلام کی عظمت اس قدر ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند و پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، پہاڑوں کے لیے، زمین کے لیے، آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کے لیے، زمین کے اندر بسنے والی مخلوقات کے لیے، سمندروں کے تہ میں پائے جانے والے جانوروں کے لیے اور سمندروں کے تہ میں رہنے والی مخلوق کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی منزلت دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی ہے. آخرت کے اندر بھی ہے. وہ وقت ہوگا حشر کی عدالت قائم ہوگی، ہر نبی نفسی نفسی کے عالم میں رہے گا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں رہے گا، ہر ایک پریشان رہے گا، ہر امت پریشانی کے عالم میں کھڑے رہے گی. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، مقام محمود عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں سے عرض کیا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو اور اس کے کلمات کو دہراؤ اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجتے ہوئے اذان کی بات کی دعا پڑھو، تاکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود تو سب سے بڑا اونچا مقام ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا اور جو اس طرح کرے گا میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. آپ علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے گا اور جنت میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہوگا. گویا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ترین اگر کوئی ذات ہے،
سب سے افضل ترین کوئی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بعد کسی کی عظمت کے گن گائے جا سکتے ہیں تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے 2-4 آیات کی روشنی میں عظمت رسول اس لیے پیش کیا ہے کہ آج ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہم سب کے لیے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج، ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج، ہمارے ٹینشن کا علاج، ہماری زندگی کے اندر روزانہ پیش آنے والے مسائل کا علاج، ہمارے ملک کے بدلتے حالات، ہماری روزی روٹی کے مسائل، گویا انسان اس وقت جتنے مسائل میں جتنے پرابلمز کے اندر مبتلا ہے ان تمام کا علاج نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو انسان کر بیٹھتا ہے اس کی زندگی سکون کے ساتھ چلتی ہے، اطمینان کے ساتھ چلتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک راحت آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کی ہر کتاب پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر فکر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر آنے والے ہر نئی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کوشش کرتے ہیں تو سیرت نبوی علیہ السلام کو نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ سیرت نبوی علیہ السلام ہے کیا؟ آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں نبی کی زندگی کے اندر وہی ہے، قرآن کے اندر جو پیغام ہے نبی کی چلتی پھرتی تصویر کے اندر وہی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سیرت پڑھیں۔ کاش کہ اگر ہم سیرت پڑھے ہوتے تو ہمارے تمام کے تمام مسائل حل ہو جاتے۔ جتنے جلد سے جلوس کر رہے ہیں، جتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں، جتنا سب کچھ ایفرٹ لگا رہے ہیں، جتنا ٹائم لگا رہے ہیں، جتنا کچھ قربانی دے رہے ہیں، اسی پیسے کے اندر، اسی ٹائم کے اندر، اسی قربانی کے اندر، اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ سیرت النبوی علیہ السلام کا مطالعہ کرتے تو شاید کہ آج ہماری زندگی کا رخ کچھ اور ہی ہوتا اور ہمارے ملک کا حال بھی کچھ اور ہی ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برادران وطن تک نبی علیہ السلام کی سیرت مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے، اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے، ایک پامفلیٹ کی شکل میں، ایک کتابچے کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، ایک میسج کی شکل میں، ایک تقریر کی شکل میں، ہر بھائی کے ساتھ، ہر بھائی تک ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پہنچانا ہم سب ایمان والوں پر فرض بنتا ہے، اور پہنچانے سے پہلے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک ورق پڑھنا چاہیے۔ نہ جانے ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت کس رخ پر چل رہا ہے، اگر اس سے سوال کر لیا جائے کہ کس نے کتنے سکس مارے، کس نے کتنے فلم نکالے، کس نے کتنے چھکے مارے، کس نے کتنے سنچریاں بنائی، تو سارا کا سارا علم ان کے پاس موجود ہے، جنرل نالج کے نام پر موجود نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، الہ العالمین ہم سب کو تیرے نبی کی سیرت پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تیرے نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں پیوست بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی شان کو سمجھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی شان میں غلو کرنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی شان میں افراد اور تفریط سے کام کرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ کے نبی کے پیغام پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی کا حقیقی معنی میں اتباع کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر ہم سچے دل سے آپ سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ آپ کے نبی کی اتباع کرنے والا، آپ کے نبی کو فالو کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی کی عظمت کو اور بلند فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی کی عظمت کو ہمارے دل و جان کے اندر بٹھا دیجئے۔ اللہ حتاد حیات آپ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، بتانے والا بنا دیجئے۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھیے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو دین سے جڑنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو آپ کے نبی کی سیرت پڑھنے والا بنا دیجئے۔ آپ کے نبی کے اخلاق کو ہم سب کو اپنانے والا بنا دیجئے۔ آپ کے نبی کی جو شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلم تسلیما کے تحت اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے نبی کی خدمت میں درود و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے. اے اللہ امن و شانتی والا ملک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے مساجد ہمارے مدارس ہمارے اسکول اور مسلمانوں کی جان اور ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے. اے اللہ جو طلبہ جو اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائیے. اے اللہ جو ان کے ماں باپ اور ان کے اساتذہ ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جبار ملک رؤوف رحیم رب حلیم.